الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من شيعته لإبراهيم يقول من أهل دينه. وقال مجاهد على منهاجه وسنته. حضرت علی ابن ابی طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی نوح علیہ السلام کے دین پہ تھے. علی اہل دین ہی، کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کے جو اصول مسائل ہیں وہ سب ایک ہیں. حضرت مجاہد فرماتی علی منہاجہ و سنتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پہ تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، جب آئے اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ. انہوں نے فرمایا صاف دل کا معنی یہ ہے کہ دل میں صرف کلمہ توحید ہو اور شرک سے پاک ہو ہر قسم کے. شہادت اللہ الہ الا اللہ. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو سامان بن قلت محمد بن سیرین ما القلب السلیم قال يعلم ان الله حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور.
کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے سوال کیا کہ مل قلب السلیم، قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا یعلم ان اللہ حق، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت میں آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو تین مسائل آ گئے کہ توحید بھی، اور نبی تو خود ہے، رسالت خود ہے، اور قیامت پر بھی ایمان، یہ قلب سلیم ہے۔ وقال الحسن سلیم من الشرک وقال عروۃ لا یکون لعانا، انہوں نے فرمایا قلب سلیم سے مراد یہ ہے دل خالص ہو، شرک سے پاک ہو۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کسی پر لعنت کرنے والا نہ ہو، کیونکہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا المؤمن لا یکون لعانا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایمان والا جو ہے وہ کبھی کسی دوسرے پہ لعنت نہیں بھیجتا ہے، ولا فحاشا ولا اور نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ گالیاں دینے والا، نہ غلط بات منہ سے نکالنے والا، یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کا دل بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، جوارے بھی پاک ہوں، شرک سے بھی پاک، گناہوں سے بھی پاک، اس قسم کے فواحش سے بھی پاک۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ، سب سے پہلے آپ نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، آپ نے اپنے ابا سے اور قوم سے فرمایا ماذا تعبدون، یہ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں، علماء فرماتی ہیں کہ پہلا درجہ ہوتا ہے کامل لنفسہ، پہلے اپنی ذات میں کامل ہو، ثم یکون کاملا لغیرہ، پھر دوسرے کو کامل بنانے کا کام کرے۔ اس لیے سب سے پہلے میرے مدنی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، اب کھڑے ہو جاؤ، رات کا زیادہ حصہ میری عبادت میں گزارو اور تھوڑا سا حصہ آرام بھی کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا آدھی رات میری عبادت کرو، آدھی رات آرام کرو، یا دو حصے رات کے آرام کرو اور ایک حصہ عبادت میں گزارو۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی پاک کو، اتنی محنت ہے کہ غاروں میں بیٹھے ہیں، علیحدگی میں بیٹھے ہیں، اور زندگی تنہائی میں اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے۔ اس کے بعد وحی آئی، پھر اس کے بعد حکم، اب ساری رات حضور کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے پھر رعایت فرما دی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب آپ کی امت بڑھ رہی ہے، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیمار ہوں گے، جو سفر میں ہوں گے، جو جہاد میں ہوں گے، وہ تو پھر ساری رات اور آدھی رات نہیں تہجد پڑھ سکتے۔ تو اب میری طرف سے اجازت ہے کہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ تو اب اسی لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا کہ ابراہیم خود صاف دل کے ساتھ اللہ کی طرف آئے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اب قوم کو خطاب کیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب تک عالم اپنے علم پہ خود عمل کرنے والا نہ ہو، اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی، اس کی وجہ سے ایک عقائد میں تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ سے پھر انقلاب نہیں آتا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ خود عالم عمل کرے۔ اگر عالم ہو اور عمل نہ کرے، اس کی مثال تو اللہ نے قرآن میں دی ہے جیسے گدھا ہوتا ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها
کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو ہم نے تورات کا علم دیا لیکن انہوں نے اس علم پہ عمل نہ کیا، تورات کو بدل ڈالا، احکام کو بدل ڈالا۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دو، اب گدھے پہ کتابیں ہوں یا گدھے پہ ایک گندم کی بوری رکھی ہے، اس کے لیے تو بوجھ ہے نا، اس سے کتابوں کا اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس عالم کا علم کا کیا فائدہ ہے کہ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیں عالم وہ نہیں ہوتا کہ جس کو زیادہ کتابیں آتی ہوں یا زیادہ معلومات رکھتا ہو، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عالم وہ ہوتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ایمان والوں کی صفت، اہل ایمان کی صفت یہ ہے جو نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، متوجہا بقلبہ وقالبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی طرف نظر فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والوں کی صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو، بے فائدہ باتوں سے بھی اعراض کر جاتے ہیں، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے اگر صاحب ثروت ہیں تو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، یا علماء نے فرمایا صاحب ثروت نہ ہوں تو اپنے اندر کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ اللہ نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، صرف اس کے لیے بیوی اور جنگ میں حاصل شدہ مملوکہ جو ہے وہ حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں حلال ہونے کا۔ تو عالم کی شان یہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم پڑھتے تھے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہنے لگے کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جب سے مجھے شعور بخشا ہے، عقل بخشی ہے، میں نے زندگی پوری، اب میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، میں نے کسی غیر محرم عورت کے بدن پہ نظر نہیں ڈالی، آمدن بھی نہیں ڈالی اور صابن بھی نہیں ڈالی۔ علم کی تو شان یہ ہے، وہ کوئی عالم ہوتا ہے کہ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتا پھرے، وہ کوئی عالم ہوتا ہے کہ گناہوں میں زندگیاں ڈوب جائیں۔ فرمایا الحمدللہ، آمدن تو آمدن، سہون یعنی اتفاقاً یا غلطی سے بھی کبھی نظر نہیں پڑی۔ تو جن کی نظریں بھی محفوظ ہوں اور دل بھی محفوظ ہوں وہ صحیح معنوں میں اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جتنے اللہ کے اولیاء ہیں ان کے پاؤں کے جوتے جو ہیں نا وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ قرآن خود بتلاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار جو میرے دوست ہیں، ولی مانا دوست، جو اللہ کے دوست ہیں، فرمایا ان پہ آگے کا بھی ڈر نہیں ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، اطمینان ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ولا هم یحزنون، اور جو کچھ چھوڑ گئے اس کا بھی غم نہیں ہے کہ ہم نے کیا چھوڑا، ہم نے کیا چھوڑا، کیا جائیداد، کیا فلاں قصہ کہانی کیا چھوڑا ہے ہم نے۔ اور فرمایا ان کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں ایمان اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ معنی نہیں ہوتا آج کل یہ جن کی ہم تردید کرتے ہیں نا تقریروں میں، یہ ان کی کرتے ہیں جو مداری ہیں، جو شہبازوں کے مقام پہ زاغ تصرف کر کے بیٹھ گئے ہیں، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا
انہوں نے کہا آج کل کے جو پیر ہیں نا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ انہوں نے کہا یہ تو وارث تھے تو وارث بن کے بیٹھ گئے، ورنہ حال تو یہ ہے کہ نشیمن جو ہے وہ تو عقاب کا تھا اور بیٹھ کوے گئے۔ تو بات ان کی ہم کرتے ہیں کہ یہ مداری پیر جو ہیں، مداری مولوی جو ہیں، ٹی وی پہ ایک سیکنڈ میں استخارے کرنے والے، لوگوں کے حالات بتانے والے، لوگوں کو نعوذ باللہ ایسی ایسی گمراہیوں میں ڈالنے والے کہ انسان کے عقیدے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ان کی ہم نفی کرتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا کون منکر ہو سکتا؟ اور یاد رکھو سب سے بڑے اولیاء صحابہ محمد مصطفیٰ ہیں، یاد رکھو۔ اس کے بعد پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، علماء ہیں، پھر اولیاء عابدین ہیں، زاہدین ہیں۔ یہ ہیں اولیاء جن کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ حضور پاک تہجد پڑھتے تو 8 پارے قرآن پڑھتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور جب تک 7 سورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے نا مسبحات، 7 سورتیں نے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبح للہ یسبح اللہ جتنے میں ہے یہ ساری مسبحات ہیں۔ اور اسی طرح حضور جب تک سورت بنی اسرائیل، سورت زمر تلاوت نہیں فرماتے تھے، کبھی حضور سوتے ہی نہیں تھے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ نمازیں بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنا ہے، 10 پارے روز کا قرآن بھی پڑھنا ہے، صحابہ کی تربیت بھی کرنی ہے، کس وقت آپ کا آرام ہوگا؟ یہ جو ہے نا جی مداری بنے ہوئے ہیں کہ بھئی کھانا کھائیں گے تو جی 5 لاکھ کی نظر پیش کرو، ناشتہ فرمائیں گے تو 1 لاکھ کی نظر پیش کرو، لوگوں کی لڑکیاں کنواریاں نوجوان گھروں میں بھری ہوئی ہیں، کیا جی پیر سائیں کی خدمت کے لیے ہیں، پیر سائیں کی خدمت کے لیے غیر محرم عورت ہے، یہ پیر ہے۔ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا فاسق فاجر انسان ہے جو غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہو، جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات کرتا ہو، ملتا ہو، بیٹھتا ہو تنہائی میں، یہ تو فاسق فاجر لوگ ہیں۔ ایک نے کہا ہے آپ کو کہ اولیاء اللہ ہے، یہ تو اتفاق ہے نا، وہ بڑے مر گئے ہم مولوی بن گئے، ان کے بھی بڑے مر گئے وہ پیر بن گئے، نہ وہ پیر ہیں نہ ہم مولوی ہیں، یہ تو بس سند مسند مل گئی، بیٹھ گئے اور پیر بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں سب سے پہلے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ یہ ہے اہل توحید کا کام۔ یہ جو ڈرتے مرتے ہیں نا جی، گلابی گلابی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی دین کا کام نہیں کرتے، یہ تو مداحن فی الاسلام ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیوبندی بھی راضی، بریلوی بھی راضی، اہل حدیث بھی راضی، شیعہ بھی راضی، سنی بھی راضی، یوم حسین بھی منا لیا، یوم صدیق بھی منا لیا ماشاءاللہ۔ اور جی بڑا مرنجان مرنج آدمی ہے جی ماشاءاللہ، سارے طبقے خوش ہیں، یعنی پکا بے ایمان ہے۔ سارے طبقے میرے نبی پہ خوش نہیں ہو سکے، اس پہ کیسے خوش ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب حق بات کہو گے تو پھر تو جناب آگ لگے گی۔ یہ جو ٹھنڈی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ داخل فی الدین ہیں، کھل کے بات ہی نہیں کرتے۔ جس نے دیکھا کہ یہاں شیعہ بہت ہیں تو اہل بیت کی تعریف شروع کر دی، سبحان اللہ۔ وہ جلسے کے بعد نے کہا یار کمال ہے، آج ہمیں پتہ لگا یہ تو اہل بیت کا عاشق ہے۔ دوسرے مقام پہ گئے، کوئی صحابہ کی عظمت کا دن تھا تو صحابہ کی عظمت بیان کر دی۔ کسی جگہ گئے، دیکھا بریلویوں کا مجمع ہے تو حضور کی نور کی تقریر فرما دی۔ کسی جگہ گئے کہ توحید کا ماشاءاللہ مجمع ہے تو لا الہ الا اللہ پہ تقریر کر دی۔ یہ تو منافق لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی مولوی شولوی نہیں ہوتے۔ کھری بات کرو۔ اگر سارا جہان راضی ہوتا تو سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ راضی ہوتا۔ انبیاء کو پتھر مارے جائیں، تمہیں حلوے کھلائے جائیں، انبیاء کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، تم پہ پھول کی پتیاں نچھاور کی جائیں، انبیاء علیہم السلام کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے، ہجرت فرمانی پڑے، اور تمہارے استقبال کے لیے یہ کیا ہے؟ مانا یہ ہے تم حق بات نہیں کہتے۔ حق بات کہو گے تو پھر مار کھانی پڑے گی۔
دیکھو نا حضرت ابو بکر مکے کا بڑا آدمی تھا، بڑا تاجر، بڑا دولت مند، لیکن جب توحید کی بات کی تو سب سے پہلے ہر اللہ کے کعبے میں مار کھانے والا ابو بکر ہے۔ حضور نے منع بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہماری قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تم ذرا صبر کرو۔ نے کہا یا رسول اللہ اب صبر نہیں ہوتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا اسلام کو، 1 گھنٹہ۔ ہم تو نسلی مسلمان ہیں نا، جیسے نسلی بٹیرے ہوتے ہیں نا، ہم نسلی مسلمان ہیں نا، نسلی مرغے، نسلی بٹیرے، نسلی گائے، نسلی بھینسیں، ہم بھی تو نسلی مسلمان ہیں کہ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، اور پٹواری نے کھاتا مسلم میں ہمیں درج کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور آئیڈینٹی کارڈ پہ بھی مسلم ماشاءاللہ۔ اس سے بڑی بات ہے کہ ہماری تصدیق آئیڈینٹی کارڈ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ 1 گھنٹہ اسلام کو نہیں گزرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے ہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا۔ نماز کا وقت ہے، صحابہ تیاری کرنے لگے، اس نے کہا یا رسول اللہ، کھڑا ہو گیا عمر، اس نے کہا یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ بات سچی نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مشرکین مکہ باطل پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہم حق پہ ہیں، وہ باطل پہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باطل جو ہے یعبدون فی المسجد، اور کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، باطل جو ہے وہ کعبے میں عبادت کریں اور حق والے چھپ کے عبادت کریں۔ چلیں آپ آگے، ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا، دیکھتا ہوں کون قریش کا لال روکتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد حرم کے دروازے کھل گئے، عمر آ گیا۔ ایسے تو نہیں نا کہ آج بھی عمر کا نام رکھو تو لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا پھر کفر کو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ولی کی شان کیا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے اپنے باپ کو للکارتا ہے۔ تم نے کبھی اپنے باپ کو کہا ہے کہ ابا جان یہ جو مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو، نظریں چڑھا رہے ہو، کبھی یاد ہے آپ؟ پھر کیسے مسلمان ہیں آپ؟ آپ کے گھر میں شرک ہوتا ہے، آپ کے گھر میں رشتہ دار مریں تیسرے دن کل شریف ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 7 جمعرات شریف ہوں تو آپ سب سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 11ویں کا دودھ تقسیم ہو تو ماشاءاللہ آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج پیران پیر کی طرف سے دودھ آ رہا ہے۔ اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ تو کھانا نہیں کھاتے جب تک داتا صاحب کے لنگر سے کھانا نہ آئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے توحید کہ سب سے پہلے گھر کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے مدنی اس جبل صفا پہ کھڑے ہوئے فرمایا یا معاشر قریش، یا بنی ہاشم، یا بنو عبد المطلب، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، سارے رشتہ داروں کو بلایا اور میں قولوا لا الہ۔ ہاں پہلی تلوار گھر پہ چلاؤ، اگر توحید لانی ہے تو پہلے گھر کی اصلاح کرو۔ گھر میں شرک ہو رہا ہے، تم کیسے موحد ہو؟ گھر کے اندر تو ماشاءاللہ 27ویں رجب کو کنڈے بنیں گے اور حلوہ شریف بن کے تقسیم ہوگا، تم کون سے ایمان والے اور موحد ہو؟ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو، گھر ٹھیک ہوگا تو پھر آگے محلے میں چلو۔ جب تمہارے گھر کے اندر ساری رسومات ہوتی ہیں، کون سی ایمان سے کہ مسلمانوں کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، یہ جو منگنی ہوتی ہے یہ سنت ہے، یہ جو مہندی شریف کی رسم ہے یہ سنت ہے، یہ جو جناب باقاعدہ شادی گھر کرائے پر لے کر دعوت دینا یہ سنت ہے، باقاعدہ بیوی اور دلہن جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں ہے، ساری بارات وہاں بیٹھی ہوئی ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ بیگم ابھی نہیں آئی اندر سے، یہ سنت رسول ہے۔ بی بی عائشہ کی بتائے کیسے بیوٹی پارلر نے فیشل میک اپ کیے تھے، کہتی ہے پانی لگا کے میرے بالوں کو سیدھا کیا، کنگھی دے دی، تیار ہو گئی، تیل نہیں پانی۔ یہ تو بس چھوڑیں تقریریں شکریریں، مولوی بنے ہیں پیر بنے ہیں،
ہمارے اپنے گھروں میں دین نہیں ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ ذرا آج گھر جا کے بیوی سے کہیں نا دعائے قنوت سنائے. آپ کو مولوی صاحب اگر اس نے مجھے کہہ دیا تم سناؤ، مجھے ہی نہیں آتی تو میں پوچھوں گا کیا؟ اللہ کا شکر ہے نہ بیوی کو آتی ہے نہ خاوند کو آتی ہے. آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ آپ کا بیٹا بیٹی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ جو رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر انہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی ان کے موبائل لے کے چیک کیے ہیں کہ کس کس نمبر پہ تمہاری بیٹی کال کرتی ہے؟ تو کیسے مسلمان ہو یار؟ اسلام کو پھر بدنام تو نہ کرو. یا مسلمان بنو یا چھوڑ دو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہماری. وہ تو قادر ہیں کہ ہمیں ختم کر کے ایک نئی قوم پیدا کر دیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ فرماتے میں بدل ڈالوں، ایک اور قوم لے آؤں، تمہارے نشان بھی باقی نہ رہے. اس کے لیے کیا مشکل؟ یہ دیکھیں سنت ابراہیم، سب سے پہلے باپ کو اذ قال لأبیہ وقومہ، باپ کو اور اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہیں کہ ماذا تعبدون، یہ کیا ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اس الہ برحق کو چھوڑ کے یہ جھوٹے خدا تم نے بنائے ہیں جو ہلنے پہ بھی قادر نہیں، جو چلنے پہ بھی قادر نہیں، جو بولنے پہ بھی قادر نہیں. ان کے سامنے مٹھائی رکھ لو تو کھانے پہ بھی قادر نہیں. ان کے بدن پہ عطر لگا دو مکھی بیٹھ جائے تو اڑانے پہ بھی قادر نہیں. ان کی عبادت کرو، ان کو سجدے کر رہے ہو، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بنتی کرتے ہو، ان کو بھگوان کہتے ہو، ان کو ایشور کہتے ہو، ان کو مہر اور قہر کی دیوی دیوتا سمجھتے ہو. یہ ہے کیا؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین. اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت، تو پھر تمہارا کیا گمان ہے کہ رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جب تم اس کے باغی بن جاؤ؟ اس نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تم غیروں کی عبادت میں ہو. اس نے حکم دیا میرے کعبے کا طواف کرو، تم نے قبروں کا طواف کیا. اس نے حکم دیا فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حج کی بکری، ہدی کی بکری کو حرم میں پہنچاؤ، تم نے قبروں پہ پہنچائی. اس نے کہا میرے نام کے بغیر کسی غیر کی نسبت نہ کرو، تم نے پیروں کے نام پہ ذبح کی، مزاروں کے نام پہ ذبح کی، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. جی لاکھ بسم اللہ پڑھو، جب نسبت غیر کی طرف کر دی بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، ہندو بھی آگے کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی السلام علیکم، تو کیا خیال ہے مسلمان ہو گئے ہو؟ ہندو وہ بھی آگے کہہ دیتے ہیں نمستے کے بجائے، کبھی کبھی وہ بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم. جیسے ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہندو ہاتھ باندھ کے کھڑا. سائیں یہ تو ہندو کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے، مسلمان کا کیا تعلق ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو؟ عادتیں ہو گئی ہیں، ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، عقیدے تباہ برباد ہو گئے ہیں. اب لوگوں نے دین یہ سمجھ لیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد مناؤ، 27ویں تاریخ کو رجبی، اور 11 جب ہو تو 11ویں شریف، اور 30 مر جائے تو کل شریف، ہر سال پیر کا عرس شریف، بس تم پکے مسلمان. اچھا ایمان سے کہو یہ سارے کام ابو بکر عمر نے نہیں کیے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ انہوں نے عرس کیا، نہ میلاد منایا، نہ 11ویں شریف کا دودھ پیا، نہ رجبی منائی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جی دین تو نہیں ہے، قرآن و سنت میں بھی مولوی صاحب حکم نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم کو پاگل تھوڑے ہیں، لیکن محبت ہے، عشق ہے. تو صحابہ کو عشق نہیں تھا، تمہیں زیادہ عشق ہے. اہل بیت کو عشق نہیں تھا، تمہیں زیادہ عشق ہے.
حسن حسین کو حضور سے عشق نہیں تھا، تمہیں زیادہ عشق ہے، انہوں نے عشق میں جانے دی ہیں، تم نے حلوے اڑائے ہیں، انہوں نے عشق کے اندر اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا ہے، اور تم نے جناب شربتوں کے سبیلیں لگائی ہیں۔ حسین پیاسا شہید ہو گیا، یہ شربت تقسیم کر رہے ہیں، یوم حسین منائے۔ حسین کا غم ہے تو پیاسے میں روزہ رکھو۔ یہ کون سی محبت ہے کہ اس دن لوگوں کو شربت پلاؤ، خود بھی شربت کے 20 گلاس پی جاؤ، غم حسین کا کھا گیا ان کو۔ اے میرا بھائی، کوئی دین نہیں ہے، ڈرامہ بن گیا ہے، اس لیے اب ہمارے دین کے اندر وہ طاقت نہیں رہی۔ طاقت ہوتی ہے عقیدے میں، جب عقیدہ نہ رہے طاقت کیسی؟ صحابی آئے تھے ایک بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے، پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی پرانی ٹوپی، پرانی قسم کی تلوار، اس پہ کپڑے ایسے لپیٹے ہوئے، یعنی تو تلوار کا کمان بھی نہیں رکھنے کا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا درباریوں نے کہ بھائی بادشاہ کو ملنے کے لیے پہلے یہاں سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا خبردار، ہمیں ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ صرف ایک کو کرنا ہے۔ چپ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو پھر ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہمیں جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی۔ بادشاہ مسکرایا، اس نے کہا دیکھو یہ بیچارے کپڑے پہننے کے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تلوار میں لٹکانے کے لیے رسی باندھی ہوئی ہے، یہ مجھے چیلنج کرنے آئے ہیں۔ بادشاہ تھا نا، اس نے حکم دیا کہ ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کے لے آؤ اور ان کو دے دو، ان کو کہو بس یہی میرا جواب ہے۔ مانے یہ تھا نا کہ مٹی لے کے منہ میں جو مارا جائے، تو یہ بادشاہ کو اچھا نہیں لگتا تھا نا کہ مٹی لے اور منہ میں پھینک، جاؤ مٹی مار دی۔ انہوں نے کہا نہیں، مٹی کا ٹوکرا بھر کے ان کو دے دو، بس ہمارا یہی جواب ہے، جاؤ ہماری دربار سے نکل جاؤ۔ جب وہ ٹوکرا اٹھا کے مٹی کا دیا تو صحابی نے بڑے آرام سے لیا اور کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر کریں۔ میں نے الحمدللہ اللہ کا، انہوں نے کہا کس بات کا شکر کریں؟ اور انہوں نے کہا حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے، زمین پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دی ہے، جلدی انتظار کرو، آ رہے ہیں ہم کل۔ 3 دن کے اندر ملک فتح کر ڈالا۔ ہاں ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کے دروازے پہ روتے تھے۔ وہ تو بڑے لوگ تھے نا، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ قسطنطنیہ میں جب محمد الفاتح داخل ہوا ہے تو اس نے بزرگوں سے کہا کہ سب 2 رکعتیں نماز پڑھ کے سجدے میں گر جاؤ، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا ملک فتح نہیں ہو سکتا۔ فتح ہے وہ کیسی جگہ تھی جو محمد الفاتح نے فتح کی ہے؟ ہر طرف سے سمندر ہے، ایک دروازہ ہے، اس کے اندر عظیم خندق ہے، اور چاروں طرف جو سمندر ہے اس میں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں دشمن کے۔ کیسے جاؤ گے اندر بتاؤ جی؟ کیسے داخل ہوں گے آپ؟ لیکن جب اللہ سے مانگا اور اللہ کے نام پر اٹھے نا جی صاحب اللہ کے مجاہد، تو جناب وہ دیوار جو تھی نا قلعے کی، اللہ کی شان ہے، وہ خود گر گئی۔ اچھا گرنے کا فائدہ یہ ہوا خندق میں آ گئی، خندق بھر گئی، مجاہد داخل ہو گئے، رستہ اللہ نے خود بنا کے دے دیا۔ ان کو تو تصور ہی نہیں تھا نا کہ یہ ہو جائے گا کہ دیوار گر جائے گی، وہ دیوار پھر خندق میں آ جائے گی، خندق پاٹ جائے گی اور ان کو راستہ بن جائے گا۔ وہ بحری بیڑے تو پچھلی طرف کھڑے رہے، یہ تو اندر داخل بھی ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی باتیں نہیں، سب سے پہلے عقیدے کو صحیح کرو۔ اس لیے آپ فرمائیں فما ظنکم برب العالمین۔ اب قرآن کہتے ہیں فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم۔ یہ الگ واقعہ ہے، قرآن اختصار سے بیان کر رہا ہے۔ باپ کو آپ نے بڑی درد سے تقریر کی ہے کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
میرا ابا کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ پتھر کے بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی نفع نقصان دینے کے قابل۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ یہ بتوں کی عبادت نہیں ہوتی، اصل تو شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ شیطان لاتا ہے نا اللہ کے سوا دوسرے کے دروازے پر، تو اس کا کہنا مان کے ہم شرک کرتے ہیں۔ تو اصل عبادت ان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرا ابا شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ جس کے ساتھ بھی لگے گا اس کو بھی نافرمان بنا ڈالے گا۔ مہربانی کر کے آپ ان کو چھوڑ دیں، مہربانی کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ باپ جناب دیکھیں کتنا بتوں کی محبت میں ڈوبا، کہتا کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہتا ہے ابراہیم تم میرے خداؤں کے دشمن ہو، مخالف ہو۔ جیسے آج کہتے ہیں نا وہابی ہیں، یہ اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جی نبی کو نہیں مانتے تو کس کی حدیث پڑھاتے ہیں ہم؟ اگر ہم نبی کو نہیں مانتے تو حدیث کس کی پڑھا رہے ہیں؟ وہ تمہارے باپ دادے کی کتاب ہے، تو نبی کو تو مانتے نہیں، پڑھا حدیث رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی قوالی کرو تو وہ مانتا ہے، گانا سنو تو وہ تو نبی کو مانتا ہے، مجرے کراؤ وہ بھی نبی کو مانتا ہے، اور کالا کالا رسول اللہ میں زندگی گزر جائے یہ نبی کو نہیں مانتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا کہ ابراہیم تم میرے خداؤں سے نفرت کرتے ہو، رک جاؤ اس نفرت سے، میرے دین پہ آ جاؤ۔ لئن لم تنتہے، اگر تم اپنے اس توحید کے عقیدے سے نہ ہٹے نا تو میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ باپ ہے لیکن آگے ابراہیم ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما يعبدون من دون الله۔ ابراہیم کہتا ہے ابا السلام علیکم، اب ہمارا آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، موحد اور مشرک کٹھے ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، مومن اور کافر ایک گھر میں کٹھے نہیں رہ سکتے، عالم اور جاہل گزارا نہیں کر سکتا، مطیع اور عصیان والا گزارا نہیں کر سکتا۔ مہربانی کر کے میں جا رہا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنے اللہ سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے اللہ مجھے نا امید نہیں کریں گے۔ میں آپ کے لیے اور گھر چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے اور دعائیں کر رہے ہیں وغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما، ہدایت کرو، گمراہ ہے۔ تم نے کبھی کہا ہے کہ ابا قبر پرستہ گمراہ ہے؟ کہتے ہیں جی پرانے لوگ ہیں کیا کریں حضرت، باپ دادے سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے تو غلط ہے، لیکن کیا کریں، غلط ہے تو غلط کو مٹاؤ، کیا کریں گے، کیا مطلب ہے؟ پتھر تو کھانا پڑے گا نا۔ اب حضرت ابراہیم، اب دیکھیں آگے یہ کتنا بڑی بات ہے، ابراہیم ابے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن باپ آدر جب کفر پہ مر گیا اللہ نے جبریل بھیج دیا، ابراہیم خبردار آئندہ نہ مانگنا اپنے باپ کے لیے دعا۔ کیا میرا اللہ میں تو آپ سے کہا نہیں، وہ شرک پہ مر گیا ہے، جب کفر پہ مر جائے اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب زندگی تھی ٹھیک ہے شاید ہدایت مل جائے، لیکن اب تو کفر میں مر گیا، اب کیا ہدایت؟ یعنی اللہ نے مشرک کے لیے بخشش مانگنے سے بھی روک دیا ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت تک دعا مانگی، ایک وقت تک جب پتہ لگ گیا کہ اب وہ کفر پہ مر گیا ہے، بری ہو گیا، بس اللہ نے فرمایا خبردار اب دعا بھی نہ مانگنا۔ مشرک کے لیے جو شرک پہ مر جائے دعا مانگنا بھی منع ہے،
اور یاد رکھو اللہ کے کعبے میں بات یاد رکھنا، قیامت والے دن میرا مدنی محمد مصطفیٰ بڑے بڑے جو گناہ گار ہیں، کبائر والے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، ان کی بھی میرا مدنی شفاعت کرے گا، لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کرے گا محمد مصطفیٰ۔ حضور بڑے بڑے مجرموں کی شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت قبول ہوگی، لیکن بدعتی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، علامات ظاہر ہیں کہ میری امت ہے، میرے حوض کی طرف آ رہے ہیں، سب فرشتے دھکا دے رہے ہیں، میں ان کو روکتا ہوں، چھوڑ دو، آنے دو، آنے دو۔ انہوں نے کہا انک لا تدری ما حدثوا بعدک یا رسول اللہ۔ فرشتے کہیں گے محمد مدنی آپ کو پتہ نہیں، آپ کی امت تو ہے لیکن آپ کے بعد ان نے جو بدعتیں گھڑی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلے گا میں کہوں گا سحقا لہم، ہلاکت ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے، لے جاؤ ان کو، دور کرو میری آنکھوں سے۔ یہ تم سمجھتے ہو بدعت کوئی معمولی سی چیز ہے؟ وہ ابتدا بدعت ہوتی ہے، انتہا شرک ہوتا ہے۔ ہمیشہ آگ چھوٹی لکڑی سے لگتی ہے پھر بڑی لکڑی کو پکڑتی ہے۔ شرک میں آدمی اسی بدعت سے تو پڑتا ہے نا جی، پہلے 11ویں آنکھ 12ویں آنکھ کل شریف ستا ایسا ایسا، پھر جناب آ گیا غیر اللہ کی قبر پہ 9 راتہ بیٹھا ہے جی۔ کیوں موجی منت مانی تھی 9 راتہ بیٹھوں گا، پتہ ہے 9 راتہ کیوں؟ اعتکاف کتنا ہوتا ہے رمضان میں؟ ہاں جی، اللہ کے در پہ کتنے دن بیٹھتے ہو رمضان کے آخری حصے میں؟ وہی مقابلہ کروا رہے ہیں نا شیطان، وہ خدا کے در پہ بیٹھے ہیں تم قبر پہ بیٹھو۔ یہ ہے 9 راتہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیوں؟ کبھی 29 کا مہینہ ہوگا، کبھی 30 کا مہینہ ہوگا، کبھی 9 دن بنیں گے، کبھی 9 راتیں بنیں گی۔ یہ وہ 9 راتہ ہے تمہارا۔ تو اب جب قوم کو نے سمجھا دیا، اب یہ دوسری قوم ہے جو ستاروں کو پوجتی ہے، وہ آئے دعوت دینے کے لیے چلیں، تو پھر آپ نے تاروں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ واللہ اعلم۔ ایک آدمی ہے اللہ کا دیا ہوا، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ معذور ہے، حج نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، حج بدل کرا دے، کسی آدمی کو پیسے دے کر حج بدل کے لیے بھیج دے۔ جب حج بدل ہو جائے گا اس سے سر سے حج کا فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا حج بدل کے لیے کسی عالم، کسی مولوی پڑھے لکھے کو بھیجنا، جاہل کو اپنے حج کا پتہ نہیں تو تیرا بدل کیا کرے گا؟ اس بیچارے کو تو اپنے حج کا بھی پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی جدھر لوگ جائیں گے چلے جائیں گے۔ یار مولویوں کی باتیں چھوڑو نا، خام خواہ مولوی تو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، بابا جدھر لوگ جائیں گے ہم بھی جائیں گے، بس ٹھیک ہے حج ہو گیا۔ یہ احرام مولویوں نے سکھلایا ہے، میقات سے احرام باندھنا مولویوں نے بتلایا، احرام میں خوشبو نہ لگانا، سلے ہوئے کپڑے نہ پہننا، یہ مولویوں نے گھڑا ہے دین۔ حجر اسود سے طواف شروع کرنا، رکن یمانی سے نہ کرنا، یہ بھی مولویوں نے کہا ہے۔ اللہ کے بندے، مولوی بیچارہ تو اللہ کے نبی کا دین پہنچاتا ہے، اپنا دین بناتا نہیں ہے، وہ تو تمہیں اللہ کی باتیں سناتا ہے، اللہ کے نبی کا دین تمہیں پہنچاتا ہے، وہ دین نہیں بناتا ہے، وہ تو خود دین کے تابع ہیں۔ ہاں بالکل حج بدل کراؤ، اور جہاں کا رہنے والا ہے وہیں سے حاجی بھیجو، آدمی بھیجو، اور کوشش یہ کرو اس آدمی نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، اس کو حج بدل پہ بھیجو، اور عالم کو بھیجو، اور تاکہ وہ حج بدل کے پورے شرائط کے مطابق تیرا حج ادا کرے۔ میرا بھائی بریلوی، یا دیکھیں بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، بات یاد رکھو، بریلی جو ہے نا ایک جگہ ہے، دیوبند ایک جگہ ہے۔ یہ تو پھر جو لوگ وہاں پڑے وہ دیوبندی ہو گئے، جو وہاں پڑے وہ بریلی ہو گئے، جیسے میں یہاں پیدا ہو گیا تو مکی ہو گیا۔
یہ تو ایک نسبت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر امام اہل بدعت میں ہے، ختم صغیر ختم کبیر، نماز سے پہلے صلاۃ و سلام، نماز کے بعد درود شریف، درود لکھا، اور جناب فلانا، یہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہابی کوئی مسلک نہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، مانا اللہ کی توحید پہ چلنے والے. بالکل حضرت سدیس خیریت سے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ. اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے، دوسری شادی کسی غیر مسلم عورت کو اسلام قبول کر کے نکاح کرے، پہلے یہ دیکھو کہ وہ شادی کے لیے تو مسلمان نہیں ہو رہی. اگر شادی کے لیے اسلام لا رہی ہے تو کوئی اعتبار نہیں اسلام. اس کو کہو پہلے مسلمان ہو جائے، پھر اس کا اختبار کرو، امتحان کرو کہ اسلام میں پکی ہے. جب مسلمان ہو جائے اس کو کہو چلو میں تو شادی شدہ ہوں، تمہاری شادی کسی دوسرے سے کر دوں. وہ کہے گا میں اسلام میں بھی نہیں آتی، تو صاف ظاہر ہے کہ شادی کے لیے آ رہی ہے. پھر نہ اگر وہ مسلمان ہو جائے بالکل شادی کریں، کیوں نہ کریں، اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے. لیکن ایک مسئلہ میرا بھی یاد رکھو، یہ بلوچی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں. یہ یاد رکھیں جو آدمی دوسری شادی کے لیے مسئلہ مولوی مکی سے پوچھتا ہے نا، وہ کبھی شادی نہیں کرے گا. جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، تیری طرح بزدل نہیں ہوتے. وہ 2 بچے جننے کے بعد گھر والوں کو بتاتے ہیں، یہ آ گئے میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، سلام کرو. مسئلے مولوی سے پوچھتے ہو تم شادی کرو گے؟ بلا اس کا مطلب ہے تم پہلی بیگم سے ماشاءاللہ بڑے اچھی طرح ڈرتے ہو. اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، پوچھنے کا کیا مانا ہے بھائی؟ ہاں شرط یہ ہے کہ عدل کرو. عدل نہیں کرو گے تو قیامت والے دن اللہ تمہیں فالج زدہ اٹھائیں گے. غصے میں آ کر میں نے طلاق دے دی، تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، کبھی محبت میں بھی کسی پاگل نے طلاق دی ہے؟ نہ کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کے پاس کہ کوئی آدمی رات کو جائے اپنی بیگم کے پاس کہ آج تو میں ٹوٹ کر تم سے محبت کر رہا ہوں، ہدیہ ہے ایک طلاق قبول فرماؤ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور بے وقوف جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا، طلاق ہو گئی جناب. عصر کی نماز کے بعد حنفی حضرات جو ہیں وہ واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں تو افضل ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے. یہ جھگڑا نہ کیا کرو. حرم میں رہنا ہے مغرب کے بعد پڑھ لو، مجبوری ہے جانا ہے پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہے، کوئی جھگڑا نہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام ہمارے بیگ میں رہ گئے تھے، پھر ہم مکہ شریف آ گئے اور مسجد عائشہ سے. تو تم عمرے کے لیے رہے تھے، احرام بیگ میں چھوڑ دیے، تم کیوں تشریف لے آئے پھر؟ اب جناب آپ کا میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی. کھیل ہے، تماشا ہے کہ عمرے پہ آ رہے اور احرام کی چادریں بیگ میں تھی، وہ ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے، کسی شاپر میں نہیں رکھ سکتے تھے. یہ کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے بلا؟ اچھا اور یاد رکھو اگر نہ بھی ہو احرام، بھول گیا مثلا جہاز میں آ گئے، خیال میرا احرام بھی نہیں، تو قمیض اتار لو، بنیان اتار لو، شلوار میں بیٹھے رہو، اسی قمیض کو کندھے پہ ڈال لو، نہ وضو کرو نہ نفل پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک، جب جتنے اترو چادریں باندھ لو. کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں ہے چادر تو نہ صحیح. کہتے جی کہ ہم کن سے ہیں؟ آپ جناب نوح کی اولاد ہیں، باقی کن سے ہیں مجھے کیا پتا آپ کس علاقے کے ہیں. گاڑی کی قیمت جو ہے، اگر گاڑی آپ چلاتے ہیں استعمال، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. گاڑی کرائے پر بھی چلاتے ہیں، اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو آمدنی آئے گی اس کی زکوٰۃ ہوگی.
گاڑی کی قیمت کی زکات، ہم نے گاڑی لی ہے 2 لاکھ میں، 2 لاکھ کی زکات نہیں ہوگی، مہینے میں 10,000 بچتا ہے، وہ سال کے بعد جمع کر کے زکات دیں گے۔ مکے میں دیواریں چومنا بالکل جناب ناجائز ہے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، دیواریں چومنے سے تو نبی چھڑانے آیا تھا، تم نہ قبروں کو چھوڑتے ہو نہ یہاں دیواروں کو چھوڑتے ہو۔ ہاں ملتزم پہ سینہ لگائیں، بالکل سنت ہے، جو حضور نے کیا ہے وہ سنت ہے، جو نہیں کیا ہے وہ بدعت ہے۔ مکے میں اہم عبادت جو ہے نفلی طواف ہے، مدینے میں درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کرے، کہتے جی کہ کھانا ہو یا پینا سر کھول کے بھی کھا سکتے، ہاں جی کھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے کا ادب ہو رہا ہے، نماز پڑھتا بھی۔ کھانے شریف کا ادب ہے کہ سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، نماز میں اتار کے پھینک دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ میری ڈیوٹی تھی، میں احرام باندھ کے عرفات گیا تھا، رات کو میں نے احرام کھول دیا، صبح کو پھر احرام باندھ کے باقی ارکان کیے، دم پڑ گئی چونکہ آپ نے پورے 12 گھنٹے کپڑے پہنے ہیں۔ حج ٹھیک ہے آپ کا، عرفات چلے گئے، حج ہو گیا۔ قبروں پہ جانے سے کوئی نہیں روکتا، قبروں پہ سجدے سے روکتا ہے، قبر والوں سے مانگنے سے روکتا ہے۔ قبروں پہ کیوں نہ جاؤ، زوروہا، حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کو دیکھ کے تمہیں آخرت یاد آتی ہے۔ پاس کوئی بیٹی کی شادی، بچوں کے ڈلائق پانی دم کر دیتے ہیں، مجھے کیا پتا کیا دم کر دیتے ہیں، اللہ عالم۔ اب جب پتہ ہی نہ ہو اگلا آدمی کیا دم کرتا ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں۔ کوئی کام نیت سے آتا ہے تو ویزا عمرے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، عمرہ کرو، کام بھی کرو، نہ کام منع ہے نہ عمرہ منع ہے۔ اگر آدمی کے پاؤں میں زخم ہے، اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، صفا مروہ دوڑتے ہوئے چپل پہن لے، بالکل پہن لے۔ اگر آدمی پیشاب خشک ہو جانے کے بعد بھی قطرہ، ایک ہے وہم، ایک ہے کہ واقعی قطرے آتے ہیں بند نہیں ہوتے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس جگہ کو دھو ڈالا کریں۔ احرام کا کپڑا سفید کیوں ہوتا ہے؟ حضور کو مردوں کے لیے سفید رنگ پسند ہے، اسی لیے کفن بھی سفید، احرام بھی سفید، یہ بھی اسی کفن کی یاد ہے، موت کی یاد ہے۔ کہتے جی کہ ہندو بدھ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی کعبے کی طرح منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، منہ کر کے کعبے کو تو سجدہ نہیں کرتے نا، کعبے کو سجدہ کرتے تو پھر اوپر والی چھت پہ نماز نہ پڑھتے، لٹک کے پڑھتے نا۔ دیکھا نا، جب ہم اوپر کھڑے ہوتے ہیں کعبہ تو نیچے رہ گیا، تو پھر ہم تو پتھر کے آگے نہیں جھک رہے۔ ایک شخص پتہ نہیں بھائی پڑھا نہیں جاتا، جو پڑھا نہ جائے میں کیا کروں۔ اگر ہمارے ویزے کا میعاد ہے لیکن سیٹ نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، 2 4 10 دن اوپر ہو گئے، کوئی حرج نہیں۔ اگر جدے سے آپ آتے ہیں بغیر احرام کے، کوئی بات نہیں۔ اگر عمرے کے بعد 2 آدمی ہیں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، جائز ہے۔ ایک آدمی نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، لیکن جب جہاد میں بیٹھا تو پتہ لگا کہ جہاد تو مدینے جا رہا ہے، تو احرام میں بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، مدینے جائے، باقاعدہ وہاں نماز پڑھے، صلاۃ السلام پڑھے، پھر اسی احرام میں مکے آ جائے۔ کھول دیا تو دم بڑھ گئی۔
اگر ایک آدمی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے انشاءاللہ، اچانک موت ہے۔ ہاں جی، اگر یہودی اور نصرانی مسلمان ہو جائے ان کے لیے سزا نہیں ہے، لیکن مسلمان مرتد ہو جائے تو وہ تو دین ہی ختم ہو گیا ہے نا، وہ تو اس کو کیا سزا دی جائے؟ اسلام تو دین حق نافذ ہے، اس کو چھوڑے گا تو سزا ملے گی نا۔ یہ تو باغی ہے، باغی کو سزا تو ملے گی نا۔ وہ تو پہلے سے بے دین ہے، ان کو کس بات کی سزا دی جائے؟ وہ دین چھوڑ کے تو نہیں آ رہے، ان کا دین تو ختم ہو چکا ہے۔ حضور کے والدین اللہ کو علم ہے، حضور کی انہوں نے نبوت ہی نہیں دیکھی، وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ حضور کے والد ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے فوت ہو گئے، والدہ جو ہے آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے، نبوت تو میری 40 سال کے بعد، تو وہ کیسے اسلام لے آئے؟ کراچی میں ہمارے بعد نمازی جو ہیں اذان المغرب کے بعد 2 رکعت اصرار نہ کریں کسی کو، کوئی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے کوئی حرج، بلکہ احناف کے نزدیک نہ پڑھے تو بہتر ہے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے، اذان کے بعد فوراً نماز ہو۔ اگر ایک آدمی نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، لبیک نہیں پڑھا، کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو لبیک پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ عمرہ اور حج کرنے سے سختیاں نہیں آتی ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے سختیاں آتی ہیں۔ یہ تو تمہیں یاد رہتا ہے کہ میں نے عمرہ کیا تو سختی آ گئی، گناہ کوئی یاد نہیں آپ کو۔ طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں، عورتوں پہ نظر نہ ڈالیں۔ تمام مجاہدین جو اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے لڑے ان کو اللہ مدد فرمائے، کامیاب فرمائے۔ زمزم کا پانی لے کر نہا لے کوئی حرج نہیں۔ حضرت اسماعیل کس پانی سے نہاتے تھے؟ ایک سکھ نے مرنے سے 2 دن پہلے کلمہ پڑھا، لیکن سچا نہیں، اوپر سے پڑھ رہا تھا، تو ہم نے دل چیر کے دیکھا تھا۔ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ظاہراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ احرام کی حالت میں کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں خوشبودار صابن استعمال کیا، 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے منزل رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیوا مسلمانوں کا ملک ہے، رحم فرما دے۔ یا اللہ اب اغیار نے اور دشمنوں نے اس کو توڑنے کا پورا پروگرام بنا لیا ہے، دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 آمین